ایک سکھ نوجوان آیا، وہ کہنے لگا جی میں نے شراب پی ہوئی تھی، فلم دیکھ رہا تھا نیٹ پر، تو جب فلم ختم ہوئی تو تمہاری فوٹو آ گئی، تو مجھے خیال ہے یہ کوئی دہشت گرد ہے، مجھے اس کی تقریر سننی چاہیے، تو میں نے بٹن دبا دیا، تو اگر تمہاری تقریر شروع ہوئی تو میں سن کے میں رونے لگا، میں نے ایک اور سنی، ایک اور سنی، ایک اور سنی، 4 بیان کٹھے سنے، 8 گھنٹے سنتا رہا، تو میرے دل میں ایسی بات ٹھکی، میں نے کہا میں نے کلمہ پڑھنا ہے اور اسی آدمی کے ہاتھ پڑھنا ہے، پھر اللہ نے میرے ہاتھ اس کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی، اس نے اپنا نام عمر رکھا، اب بھی وہیں ہوتا ہے۔ تو دنیا ایسی پیاسی ہے، صرف پیغام سنانے والے سو گئے، پیغام سنانے والے فرقہ واریت میں بٹ گئے، نفرتوں کا شکار ہو گئے، اسلام کے نام پر قتل و غارت، اسلام کے نام پر نفرت، اسلام کے نام پر کفر کے فتوے۔ اتنا تو یہاں نمک سستا نہیں جتنا کفر کا فتویٰ سستا ہے، جتھے مرضی ٹھوک دو، جتھے مرضی پھانا ٹھوک دو۔ آئے اس امت کو تو ہم نے تو غیروں کو اپنا بنانا ہے، غیروں کو اسلام میں لانا ہے، ایک دوسرے کے لیے برداشت کے دروازے کھولنے ہیں۔ سارا معاشرہ صبر سے بنتا ہے، معاشرے میں جو حسن پیدا ہوتا ہے وہ اخلاق سے پیدا ہوتا ہے۔ نماز روزہ ہمیں ڈھانچہ بناتے ہیں، ایمان ہماری بیس بناتا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ ڈھانچہ بناتے ہیں، اور اچھے اخلاق اور صبر وہ اس کو خوبصورت ڈیکوریٹ کرتے ہیں۔ جس معاشرے میں صبر نہ ہو، اخلاق نہ ہو، وہ معاشرہ درہم برہم ہو جاتا ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، اور وہ انارکی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اپنے نبی والے اخلاق کے ساتھ اپنے آپ کو اسی عمر میں مزین کرو، یہ عمر ہے آپ کے اخلاق سیکھنے کی۔ اپنی زبان پہ قابو رکھو، برداشت کرنا سیکھو، سہنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، جھک جانا سیکھو۔ اپنی زندگی کو اگر اوپر لے جانا چاہتے ہو تو نیچے ہونا سیکھ لو، جھکنا سیکھ لو۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، یہاں عبد، اللہ نے جب بلندیوں کا ذکر کیا تو عبد کا لفظ استعمال کیا کہ پاک وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر اوپر چڑھا۔ اگر اونچائی کا سفر طے کرنا ہے تو جھکنا سیکھو، زبان کے بول کو میٹھا کرنا سیکھو، ماں کے سامنے، باپ کے سامنے، ٹیچر کے سامنے، بھائی کے سامنے، بہن کے سامنے، بیوی کے سامنے، بیوی خاوند کے سامنے اپنی زبان کا بول میٹھا کرے، اپنے دل کا دروازہ کھلا رکھے، معاف کرنے کی طاقت اتنی پیدا کرو۔ میرے نبی سوئے ہوئے ہیں، ایک کافر نے آ کے تلوار آپ کی اتاری اور یہاں ماری، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، تلوار اس نے یوں سیدھی کی، کون بچائے گا؟ پورے قتل کا ارادہ۔ آپ نے کہا اللہ، تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، آپ نے اٹھا لی، آپ نے یوں سیدھی کی، اب تمہیں کون بچائے گا؟ کہنا میں تو ہی بچائے گا، میں تو ہی بچائے گا۔ تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں پڑھتا۔ اللہ اکبر، کہنے لگا نہیں پڑھتا۔ آپ نے کہا جاؤ معاف کی، جاؤ معاف کی۔ اتنی طاقت معاف کرنے کی۔ یہ میرے رب نے ہمیں نماز کا حسن دیا ہے، نماز کی خوبصورتی دی ہے۔ ابو ریحانہ ایک سفر سے واپس آئے تو ان کی بیگم ان کے انتظار میں، اس زمانے میں نہ کوئی موبائل نہ ٹیلی فون، تو انتظار ہوتا تھا، جب رات کو بیٹھنے لگے تو کہنے لگے 2 نفل پڑھ لو پھر بیٹھیں گے۔ انہوں نے کہا پڑھ لو۔ اللہ اکبر، جو شروع ہوئے چلتے 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 فجر کی اذان پہ جا کے 2 نفل ختم ہوئے۔ تو کہنے لگے ابو ریحانہ اما لنا من کا نصیب، میرا کوئی حق نہیں تھا؟ کہنے لگے مجھے معاف کرنا، میں بالکل بھول گیا، مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ کہنے لگے اللہ کے بندے، ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے وہ تم سفر سے واپس آئے ہو، انہوں نے کہا میں بھول گیا، سانو تو نمازاں تنگ کیتے رکھ دین وچ نماز دے یاد آ رہی، اور ایک کمرے میں تمہیں یاد کیسے نہیں آئی؟ کہنے لگے جب میں نے قرآن شروع کیا تو جنت میرے سامنے ایسی آئی کہ مجھے بھول ہی گیا کہ میں کہاں کھڑا ہوا۔ ہماری یہ نماز چاہے نہ بنے، چاہے یکسوئی والی نہ بنے، لیکن ہمیں سجدے کا حکم ہے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ وہ بت میری اپنی آستین میں بھی ہوں گے تو بھی مجھے سجدہ کرنا ہے، میرا دل ٹکے نہ ٹکے مجھے ماتھے کو زمین پہ ٹیکنا ہے اور مجھے اپنے اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا 2 نمازیں نہیں پڑھ سکے، 5 کیسے پڑھیں گے؟ کہ بس جس کا نصیب ہے وہ پڑھے گا، میں واپس نہیں جاؤں گا، میں لے کے جاؤں گا۔ جب آپ چلے نیچے تو پیچھے سے اللہ کی آواز ہے، میرے محبوب ہماری تو پھر 50 ہی ہیں، آپ کی امت 5 پڑھے گی، 50 لکھوں گا۔ آپ کی امت 5 پڑھے گی،
50 لکھوں گا. تو ہمیں اللہ نے کتنے ہمارے لیے رحم و کرم کا دروازہ کھولا کہ ایک ہمیں نماز جیسی دولت دی، پھر اس کو باجماعت مسجد کے ساتھ جوڑا، مسجد کی دوڑ لگانے کو کہا، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان گناہوں کی معافی کا اعلان کیا، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان گناہوں کی معافی کا اعلان کیا، فجر سے ظہر تک کے درمیان جو کچھ ہوا ظہر پڑھی اللہ نے معاف فرما دیا، عصر کے تک جو کچھ ہوا عصر پڑھی اللہ نے معاف فرما دیا، مغرب پڑھی معاف، عشاء باجماعت پڑھ کے سو جاؤ، فجر مسجد میں جا کے پڑھو، ساری رات تہجد لکھی جائے گی. ایک آدمی تہجد نہیں پڑھ سکتا، کمزور ہے، عشاء باجماعت پڑھ لے، فجر باجماعت پڑھ لے تو ساری رات تہجد میں لکھی جائے گی، ساری رات اس کی عبادت میں لکھی جائے گی.